اصل جو ایشو ہے نا ملک صاحب، ہمیں اب اس پر بات کرنی چاہیے. اصل ایشو اس ملک کا ہے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری. ٹھیک ہے، وہ کیا کس نے؟ جو ایک سیکنڈ گل صاحب، جس نے بھی کیا نا یہ، آپ میرے ساتھ چلیں، ملک صاحب بھی چلیں. آپ کو میں سلیمانی ٹوپی لیکن پہناؤں گا کیونکہ آپ کی جان کی مجھے حفاظت گارنٹی نہیں میں دے سکتا. ملک صاحب مدعے پہ رہیں، مہنگائی کے پیچھے نہ چھپیں. مدعے پہ رہیں کہ مریم نے پیغام بھیجا ہے کہ نہیں. ماتم کر رہے ہیں آپ کا، خدا کی قسم ہے، ماتم کر رہے ہیں لوگ. ایک باپ نے، ملک صاحب ایک باپ نے اپنے بچے نہر میں پھینک دیے، آپ گئے اس کے گھر. جو ٹبر اپنے جنازے پہ نہیں آتا، اوہ ادھر نہ چھپے نا. بیماری سے، سب کو پتا ہے، غربت سے، آپ نے کیا کی لوٹ مار کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے. مدعے پہ آئیں کہ کیا آپ لوگ ہمیشہ این آر او لے کے نہیں بھاگے اس ملک سے؟ کیا آپ مشرف سے این آر او لے کے نہیں بھاگے تھے؟ مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے، نام بولے سر، مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے، مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے، آج تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ این آر او کون مانگتا ہے. بات سنیں، آج یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کس نے رابطہ. اچھا بات، مریم آج کی سٹیٹمنٹ میں کہہ رہی ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور میں نے اب پاکستان میں ہی رہنا. اس کا مطلب باپ کا اور بھائیوں کا جینا مرنا باہر ہے، اس لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میری چھوٹی سی سرجری ہے جو اس ملک میں نہیں ہو سکتی. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. 35 سال حکومت کی یہاں اور آپ کی چھوٹی سی سرجری اس ملک میں نہیں ہو سکتی. لعنت ہے ایسی 35 سال کی حکومت کرنے پہ آپ پہ کہ آپ کی اس نے چلائیں کہا میری ایک چھوٹی سی سرجری جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. آپ ہر چیز پہ جھوٹ بولیں گے. ایسا تو نہ کہ یہ کہا ہے انہوں نے. اب دیکھیں یہ کہا ہے یہ انہوں نے. کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بات بھی کہی ہے. اچھا جی میں یہاں سے معافی مانگ کے اٹھوں گا. ہو سکتا ہے میاں صاحب اچھا ایک بات سنیں، بھی سرجری نہ ہو سکتی ہو. میاں صاحب کو بھی انہوں نے بھیجا تھا. اب ہر باری نہیں ہو جاتا. اب ہم یاسمین راشد کی نہیں سنیں گے. فرض ہے کہ آپ یاسمین راشد کی نہیں سنیں گے. آپ سیک کریں یاسمین راشد صاحبہ کو اگر آپ کہتے ہیں وہ جھوٹی ہیں. اچھا سیک ان کو کریں جن کا آپ نے فراڈ کر دیا. آپ سیک کریں فیصل سلطان کو. ڈیو ڈیلیجنس گڈ فیتھ میں ہم نے فراڈ کیا انہوں نے. طاہر شمسی صاحب کا آپ کے سما ٹی وی پہ طاہر شمسی آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں آیا، میں حیران تھا کہ نواز شریف زندہ کس رہے گا. میں اجے بھی حیران ہے کہ اتنی شرمندگی کے بعد نواز شریف زندہ کیسے ہیں. وہ تو شرم اتنا جھوٹ بولنے کے بعد نواز شریف صاحب ابھی تک زندہ کیسے ہیں. شرمندگی یہ تو مجھے بھی حیرانی ہے. چلیں میرے خیال میں یہ تو مجھے بھی کرمانی صاحب حیرانی ہے کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے. آگے چلتے آپ کے حساب سے تو انہوں نے صبح مر جانا. آگے چلتے ہم تو کہتے ہیں وہ لمبی زندگی پائیں. وہ تو پیزے کھاتے پھر رہے ہیں وہاں پہ. دو جو آپ کی بیڈ وشز سے نہیں ہوتی. نہیں ایسا نہ کریں نا، ایسا نہ کریں، دونوں طرف نہ کھیلیں. یا نواز شریف بہت کریٹیکل تھے اور انہوں نے مر جانا تھا تو پیزے کس طرح کھاندے پھر دینے سر. اس سے آگے چلیں. اور یا پھر نواز شریف مکر کر رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے. کسی کے مرنے کے اوپر اس طرح کی بیان بازی نہیں کرنی. کہاں لکھا ہے مریم نواز کی دو ٹھہر سے آج کہاں لکھا ہے کہ مریض جون سے وہ پیزا نہیں کھا سکتا؟ کہ کیڑی کتاب سے لکھی ہے جی؟ اچھا کھاؤ جی پیزے ساڑھے. ہارٹ پیشنٹ کو احتیاط کرنی چاہیے. نہیں پیزے کھائے گا ہارٹ پیشنٹ. بات یہ ہے ان کو تو اس سے آگے چلیں. برے طریقے یہ وہ ہیں اچھے طریقے سے یہ گفتگو ہو رہی کہ مر جائے گا میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مالک صاحب یہ مکر کریں گے پھر نہ کریں. ہم نے کہا ہے وہ مر جائے، اللہ ان کو زندگی دے. یہ کہتے تھے انہوں نے مر جانا، ابھی انہوں نے کہا ڈاکٹر شمسی کہہ رہے ہیں وہ زندہ کیسے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں. ہمارے نہیں، اللہ سے ڈریں. ہمارے الفاظ نہیں ہے کہ دونوں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. چاہتا ہوں کہ وہ جیل میں آئے. اللہ سے ڈریں. ڈسکس کریں کہ وہ بچے گا کیا ہوگا. آگے چلیں. زندگی موت جو ایک زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ تو ذلت پھر اللہ نہیں دی ہے، ہم نے دی ہے. یہ پھر مان لے ذلت. آپ کو